ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں پنجگور اور ہرنائی کے علاقوں میں فتنہ ہندوستان کے خلاف 2 مختلف کارروائیوں کے دوران مجموعی طور پر 41 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ہرنائی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 30 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ پنجگور میں کارروائی کے دوران 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کے مطابق پنجگور میں ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریبی کارروائیوں میں ملوث تھے اور ان کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں تباہ کر دیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران بڑی مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے 15 دسمبر کو پنجگور میں ہونے والی بینک ڈکیتی کے دوران لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ ISPR کا کہنا تھا پنجگور اور ہرنائی میں دہشت گردوں کے مکمل صفائی کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہیں اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔ بلوچستان اور بنوں میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں ریاستی عزم کی عکاسی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف عزم استحکام کے تحت کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ملک میں مکمل امن و استحکام نہیں ہو جاتا۔ صدر آصف علی زرداری کا دو ٹوک اور واضح پیغام۔ فتنۃ الہندوستان کے 41 دہشت گرد کی ہلاکت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4 روپے 4 پیسے جبکہ ویکنگ چارجز میں 9 روپے کی کمی کا اعلان۔ معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کو ایوارڈز تقسیم کر دیے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کاروباری شخصیات نے شبانہ روز محنت کر کے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں کی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگوں نے کہا پاکستان تکنیکی طور پر ڈیفالٹ ہو چکا ہے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا ہمارے لیے چیلنج تھا۔ حکومت کی کاوشوں سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا۔ برآمد کنندگان نے 2025 میں ملک کی برآمدات میں نمایاں اضافہ کیا۔ ملک میں اربوں ڈالر آئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ PMDA دور میں IMF نے سخت شرائط کی بات کی۔ کاروباری حضرات کا معیشت میں کلیدی کردار رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کاروباری طبقے کا معیشت میں کردار بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس نے دیگر حکام کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت سیاحت کے شعبے میں جدت متعارف کروا رہی ہے اور اسے جدید خطوط پر استثمار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کے شعبے سے وابستہ نوجوانوں کے لیے مختلف پیشہ ورانہ کورسز کروائے جا رہے ہیں تاکہ انہیں روزگار کی بہتر مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ سردار یاسر الیاس نے بتایا کہ پاکستان اسپورٹ کمپلیکس میں سیاحتی میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو پاکستان کے مثبت اور پرامن تشخص سے روشناس کروایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سیاحت کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے تاکہ معیشت کو مستحکم کیا جا سکے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے سیاحت کا کہنا تھا کہ سیاست کے فروغ میں دنیا کو پرامن اور خوبصورت پاکستان کا پیغام جائے گا، جبکہ اس شعبے کی ترقی سے مقامی سطح پر روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت کی مؤثر حکمت عملی اور معاشی پالیسیوں کے ثمرات واضح ہونے لگے ہیں۔ پاکستان نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار بڑے پیمانے پر قرضے مقررہ مدت سے قبل ادا کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ مالی سال 2026 میں قرضوں کی قبل از وقت ادائیگی مالی سال 2025 کے مقابلے میں 34% زیادہ رہی۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق وزارت خزانہ نے صرف 14 ماہ میں 3654 ارب روپے کا اندرونی قرضہ قبل از وقت ادا کیا۔ جنوری 2026 میں اسٹیٹ بینک کو 300 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی۔ مالی سال 2026 کے ابتدائی 7 ماہ میں 2150 ارب روپے سے زائد قرضہ قبل از وقت واپس کیا گیا۔ قبل از وقت ادائیگیوں میں 65% اسٹیٹ بینک، 30% ٹی بلز اور 5% PIBs شامل ہیں۔
عالمی اقتصادی فرم 2026 میں پاکستان کی نمایاں کامیابیاں سامنے آئی ہیں۔ عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد پر واضح ریکارڈ آ گیا ہے۔ IFC نے عالمی اقتصادی شراکت داری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فرم میں پاکستان کی معاشی اصلاحات اور مضبوط بنیاد کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی عالمی مالیاتی قیادت اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں ہوئیں، جنہوں نے پاکستان کی معاشی پیش رفت کو سراہا۔ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک کے صدر کے مطابق پاکستان اقتصادی تبدیلی کے اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ فرم کے دوران بڑے سرمایہ کاری اعلانات بھی سامنے آئے ہیں، جن میں نیسلے کے 17 ارب روپے کی سرمایہ کاری، پاکستان کو علاقائی ایکسپورٹ ہب بنانے کے اعلان، آذربائیجان کو سوکار کمپنی کے آئل اینڈ گیس سیکٹری میں سرمایہ کاری اور کویت کے اسلامی ڈیجیٹل بینک کے $100 ملین سرمایہ کاری شامل ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان تکنیکی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے فروغ کے لیے وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور ٹینگ چائنیز ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی پرائیویٹ لمیٹڈ کے درمیان لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے گئے۔ دستخط کی تقریب میں چیئرمین رانا مشہود احمد نے شرکت کی۔ معاہدے کے تحت 50,000 نوجوانوں کی تربیت اور 2,000 ماسٹر ٹرینرز کی تیاری کو یقینی بنایا جائے گا۔ پروگرام میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، IT، ای کامرس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ نوجوانوں کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور جدید اسمارٹ ڈیجیٹل ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اس معاہدے سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے باعزت روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا مری روڈ بائی پاس کے قریب نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا دورہ۔ نئے کنونشن سینٹر کے مجوزہ جگہ کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فوری احکامات جاری کرتے ہوئے کہا، نئے کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ پر ہر قسم کے غیر قانونی قبضے کو ختم کیا جائے، قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تمام غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کا حکم بھی دیا۔ کہا، قابضین کو کسی قسم کی رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کو سہولیات کی فراہمی ہمارا عزم ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے پاکستان میں SCO سمیت دیگر بین الاقوامی کانفرنسز کا انعقاد میں آسانی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے PTI کے سینئر رہنما سلمان اکرم راجہ نے بانی PTI کی صحت سے متعلق شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے، حکومت نے بانی کی آنکھ کے آپریشن کو چھپایا اور کل انہیں بانی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور بانی کے ذاتی معالج کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اہل خانہ کی اجازت کے بغیر بانی PTI کا آپریشن غیر قانونی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات نہ ہونے پر بھی تحفظات ظاہر کیے اور رجسٹرار کے سامنے یہ معاملہ رکھا۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اٹارنی جنرل اور رجسٹرار نے بانی کے ذاتی ڈاکٹر بھجوانے کے لیے کوششوں کی یقین دہانی کروائی۔ حکومت سندھ نے لاکھوں ہنرمند نوجوانوں کو بین الاقوامی سطح پر ملازمت کے موقع فراہم کرنے کے لیے سٹی اینڈ گلڈز کے ساتھ اہم معاہدہ کر لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی کوششوں سے سندھ کے نوجوانوں کے لیے عالمی روزگار کے دروازے کھل گئے۔ سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے GIMS پاتھ ویزے کے درمیان IMO پر دستخط کی تقریب انعقاد ہوا۔ وزیر جامعات اسماعیل راہو نے کہا، ہمارا ویژن نوجوانوں کو صرف ڈگری دینا نہیں بلکہ انہیں وہ ہنر فراہم کرنا ہے جس کی دنیا بھر میں مانگ ہو۔ اس معاہدے سے فنی تعلیم یافتہ نوجوان یورپ، افریقہ، مشرق وسطی اور سعودی عرب میں بہترین روزگار کے مواقع حاصل کریں گے۔ GIMS پاتھ ویزا کامیاب طلبہ کو ان ممالک کے لیبرز مارکیٹ میں جگہ دینے کے لیے بھرپور معاونت فراہم کرے گا۔ اب سندھ کے ٹیکنیکل طلبہ کو IT، IA، ہیلتھ کیئر اور انجینئر میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ اسناد ملیں گی۔ اس اقدام سے سندھ کی افرادی قوت کا معیار بلند ہوگا۔ اور اہم تعلیمی اقدام، جمعیت الاسلام کے رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی کی کوششوں سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ بھی وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم میں شامل ہو گئے ہیں۔ شاہدہ اختر علی نے 12 ستمبر 2024 کو قومی اسمبلی میں اس ضمن میں مطالبہ پیش کیا تھا کہ اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے قائمہ کمیٹی برائے حکومت یقین دہانی نے حکومت کی جانب سے لیپ ٹاپ کی تقسیم
کی رپورٹ بھی پیش کی۔ شاہدہ علی نے کہا کہ یہ اقدام تعلیم، مساوات اور جدید تعلیم کے فروغ کی جانب ایک مثبت قدم ہے۔ اس اقدام کا مقصد دور دراز علاقوں میں رہنے والے طلباء کو سہولیات فراہم کرنا اور تعلیمی مساوات کے فروغ میں مدد دینا ہے۔ آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے آبادی پر کنٹرول کے اقدامات دیگر ممالک نے بر وقت کر لیے ہیں، کیونکہ بے قابو آبادی آگے چل کر ایک بڑا معاشی مسئلہ بن سکتی ہے۔ تاہم بدقسمتی سے پاکستان میں اس حوالے سے سنجیدہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ضیاء الحق کے دور میں فیملی پلاننگ کو پس پشت ڈال دیا گیا، جس کے باعث یہ اہم قومی مسئلہ پس منظر میں چلا گیا۔ اس پروگرام کے باوجود اگر ہم اپنا موازنہ دیگر ممالک سے کریں تو آج بھی بہت پیچھے ہیں۔ ضیاء الحق کے ٹائم پہ فیملی پلاننگ lost its priority. With the revival of the political governments, yes, واپس سے بات شروع ہوئی، میڈیا کیمپینز دوبارہ شروع ہوئی، این جی اوز ایکٹیو ہوئی ملک میں اس سلسلے میں، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور بہت بڑا اسٹیپ اگر وہ اسٹیپس بھی نہیں ہوتے، اگر ہم ارلی 80s والا کی رجیم آج تک اللہ نہ کرے چل رہی ہوتی تو پھر تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ ایک اور جو میجر اسٹیپ یا ایک انیشیٹو جس سے فائدہ ہوا، جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام تھا، وچ وینٹ ہاؤس ٹو ہاؤس، اور انہوں نے فیملی پلاننگ کے بارے میں بتایا۔ دیٹ ہیلپڈ، بٹ اگین ہم کہیں کلوز بھی نہیں پہنچے ان کمپیریزن ٹو آر نیبرز۔ وزارت صحت اور ڈریپ کے ہیپاٹائٹس ڈیلٹا کے خلاف عالمی تعاون اور مقامی تیاری کی جانب سے اہم قدم اٹھا لیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس میں چینی دوا ساز کمپنی ہواوی ہیلتھ کے جدید ہیپاٹائٹس ڈیلٹا تھراپی کی پیش رفت سے آگاہ کیا، جو فیز 2 بین الاقوامی ٹرائلز مکمل کر چکی ہے اور FDA کی جانب سے بریک تھرو تھراپی قرار دی جا چکی ہے۔ اجلاس میں اس دوا کی پاکستان میں مقامی تیاری، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور فیز 3 ٹیکنیکل ٹرائلز کے عملے کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ ہیپاٹائٹس ڈیلٹا پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس سے 10 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہیں۔ ہر وقت تشخیص نہ ہونے پر یہ جگر یا کینسر کا سبب بن سکتا ہے۔ حکومت نے محفوظ معیار اور سستی جدید ادویات کی فراہمی کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے ڈریپ کے شفاف اور عالمی معیار کے مطابق منظور کے عمل کی ہدایت کر دی۔ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی میں 7ویں CPA ایشیا ریجنل کانفرنس کی قرارداد پیش کی، جسے اسمبلی نے منظور کر لیا۔ شرجیل انعام میمن نے بتایا کہ محکمہ صحت کے ایمبولینسز کے لیے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ ہر مریض کو بر وقت اسپتال پہنچایا جا سکے۔ حکومت سندھ نے مزید 500 بسوں کی منظوری دے دی ہے تاکہ شہریوں کو بہتر ٹرانسپورٹ سہولت فراہم کی جا سکے۔ کراچی میں 12 نئے سگنلز لگائے گئے ہیں اور ٹریفک سمارٹ سسٹم اور سمارٹ سٹی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت کے مطابق تمام محکموں کو مؤثر انداز میں چلایا جا رہا ہے اور عوام کو جدید آٹومیٹڈ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بسوں اور ڈبل ڈیکرز میں خصوصی افراد کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جبکہ پاکستان کی پہلی EV بس سروس اور خواتین کے لیے پنک بس سروس بھی کامیابی سے چل رہی ہے، جبکہ مفت EV اسکوٹی اسکیم کے تحت خواتین کو بااختیار بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میئر کراچی کہتے ہیں چندہ جمع کرنے اور کھالے کھینچنے والوں سے کیا بات ہو سکتی ہے۔ MQM کل اگر WHO سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیں گے تو کیا مان لیا جائے گا؟ MQM اور جماعت اسلامی نہ اپنوں کی ہوئی اور نہ اس شہر کی، ان کی کیا بات کی جائے؟ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ حادثہ لاہور میں ہو یا کراچی میں ثانیہ ہی ہوتا ہے۔ ساہ نے گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے کابینہ کے فیصلے پر سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ جو چندہ مانگتے ہیں، کھالیں جمع کرتے ہیں، کھالے کھینچتے بھی ہیں، آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں کریں؟ آپ وفاقی حکومت کو آفر کریں گے، کل کو یہ کہیں گے نہیں یار WHO سے کراؤ۔ یہ MQM کی جو قیادت ہے وہ اپنوں کی نہیں ہوئی تو اس شہر کی کیا ہوگی؟ جماعتی 9 ٹاؤنوں میں حکومت ہونے کے باوجود صرف تنقید کرتے ہیں۔ کچھ اچھا ہوتا ہے تو انہوں نے کیا ہوتا ہے، کچھ برا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔
कराची में इस तरह का बदकिस्मत वाक़या होता है, मैं उसको भी सानेहा कहता हूँ, और अगर लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, कहीं पर भी होगा, वो सानेहा है तो हमें उसको सानेहा कहना चाहिए, उसको सियासी नुक्ताचीनी की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए। जो लोग सियासी बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि वाक़या हो गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने तस्वीर खिंचा ली, अब कहाँ हैं आप? जिन लोगों ने तोहमत लगाई कि जी वहाँ इंतज़ामात नहीं थे, रिकॉर्ड पर आ गया है कि इंतज़ामात थे, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे CCTV फुटेज पर मबनी बात की जा रही है। काबीना की कमेटी ने उस रिपोर्ट के बाद ये फैसला किया कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लिखा जाए कि जो ये कमेटी की रिपोर्ट है, फाइंडिंग है, इसके हवाले से वो भी अपनी तजवीज़ दे दें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने सानिया गुल प्लाजा पर विफाक की खामोशी को तशवीशनाक करार दे दिया। ऐसा लगता है कराची विफाक की तरजीहात में भी नहीं। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा मानने के बाद एहतजाज नहीं करेंगे। मजीद कहा, हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं। हमारा भी यही सवाल है, आग बुझाने वाले तमाम इदारे मेयर कराची के मातहत नहीं। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा भी मान लिया गया। हम अब ऐवान में एहतजाज नहीं करेंगे। इतने बड़े कौमी साने पर जो हुक्मरां जमात है वफाकी सतह पे, उनकी गैर मौजूदगी भी एक सवालिया निशान है। अब यहाँ पे उनके जो भी करता धरता है वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से जवाब दे सकेंगे। हमने जब लेटर लिखा था तो उसके बुनियादी मकसद ये था कि इस इशू को सेंसिटाइज करना था कि वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। बदकिस्मती के साथ कराची के प्रोजेक्ट्स हों, कराची कहीं ना कहीं सूबे की तरजीहात में तो है नहीं, वफाक की भी तरजीहात में नहीं है। माजरत के साथ जो निज़ाम यहाँ सिंध पर डाला गया है, इम्पोज किया गया है, वो निज़ाम में इतनी जान नहीं है कि लोगों को डिलीवर कर सके। और मौजूदा गुल प्लाजा का इंसिडेंट वो इस बात की गवाही दे रहा है। देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं थी फायर ब्रिगेड की, जो रेस्क्यू का अमला आया उसके पास टूल्स नहीं मौजूद थे, कटर्स मौजूद नहीं थे। अच्छा, फिर वो सारे लोग जो मेयर कराची है उसके आंसरेबल ही नहीं है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।